السلام علیکم. میں محب الحق ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ندوی چینل. ابھی میں آپ کے سامنے ایک خاص ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. میں اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے سے پہلے ایک کہانی کے ذریعے سے میں اپنی بات کو شروع کروں گا. وہ یہ ہے کہ ایک انسان صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتا ہے جنگل کی طرف. ارادہ ان کا ہوتا ہے کہ میں جنگل سے کچھ اکٹھا کر کے لاؤں گا جس کے بدولت میں اپنی بیوی بال بچے کی پرورش کروں گا. اتفاق سے صبح سے شام ہو جاتی ہے، اسے کچھ بھی ہاتھ نہیں ہوتا. وہ مایوس ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے. راستے میں اسے ایک تھیلا ملتا ہے. جو تھیلا کی طرف وہ جاتا ہے اور جا کر جب تھیلے کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں کچھ کنکڑیاں، چھوٹے چھوٹے پتھر اس میں موجود ہوتا ہے. پھر وہ سوچتا ہے کہ چلو کچھ ملا نہیں تو صحیح، اسی تھیلے کو اٹھا لیتے ہیں، یہ کسی کام میں آئے گا. یہ کہہ کے اس تھیلے کو اٹھا کر اپنے گھر کے کونے میں لا کر رکھ دیتا ہے. اور پھر اس تھیلے کو اپنے گھر کے اندر آنے والے جتنے بھی جانور ہوتے ہیں اس تھیلے سے کنکڑی اٹھا کر نکال کر ان جانوروں کو بھگانے میں استعمال کرنا شروع کرتا ہے. وہ دھیرے دھیرے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ تمام کنکریاں جو ان کے تھیلے میں ہوا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر، وہ ختم ہو جاتا ہے. اتفاق سے ان کے گھر کے دروازے سے ایک فقیر، ایک درویش گزرتا ہے تو اسے وہ ایک کنکڑی نظر آتی ہے. پھر وہ درویش پوچھتا ہے کہ یہ کنکری آپ کو کہاں ملی ہے؟ اس طرح کی کنکری اور ہے کیا آپ کے پاس؟ وہ کہتا ہے کہ آخر اس کنکری کی تمہیں تلاش کیوں ہے؟ آخر کیوں پوچھ رہے ہو کہ یہ کنکری اور ہے کیا تمہارے پاس؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ درویش کہتا ہے کہ یہ کنکری نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہیرا ہے. اگر تمہارے پاس اس سے زیادہ ہے تو میں اسے تم سے لینا چاہتا ہوں. وہ انسان حیران و پریشان ہو جاتا اور کہتا ہے کہ میرے پاس تو ایک تھیلا کا گچھا تھا، میں نے اس کو نہ سمجھی پہ ان کو میں نے چاروں طرف پھینکا، گرایا اور جانوروں کو بھگانے میں استعمال کیا. وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور اپنے چار دیواری کی طرف دوڑنا شروع کرتا ہے کہ شاید وہاں پر وہ کنکری موجود ہو. لیکن تلاش کرنے کے بعد اسے ہاتھ نہیں لگتا اور وہ مایوس ہو کر اپنے گھر کی طرف آتا اور کہتا ہے کہ اور کنکری نہیں ہے، کاش کہ مجھے پہلے پتہ چلتا کہ یہ ہیرا ہے تو میں اس کی حفاظت کرتا اور پھر اس کے ذریعے سے میں ڈھیر ساری دولت کو اکٹھا کرتا اور پھر ہمارے اندر جو ایک مفلسی ہے، غریبی ہے، وہ ہمارے اندر سے ختم ہو جاتی. دوستو، یہ کہانی میں آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جو کہا آپ کے سامنے کہ ایک ٹاپک لے کر آیا ہوں، اس ٹاپک کا نام ہے وقت. یہی چیز ہے کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ جو وقت ان کو دیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی بیش قیمتی ہے، جس کی کوئی قیمت کوئی لگا نہیں سکتا، یہ انمول ہے. آج وہ انسان اسی قیمتی پتھر اور ہیرے کی طرح جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس وقت کو ہم ویسے ہی برباد کر رہے ہیں جس طریقے سے اس شخص نے اس قیمتی ہیرے کو جانوروں کو بھگانے میں استعمال کیا تھا. ایسا ہی آج ہم سب یہ کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وقت ہمیں دیا ہے. ایک وہ انسان جب اس کے پاس یہ قیمتی وقت گزر جاتا اور وہ پھر مرض الموت میں مبتلا ہوتا اور آخری لمحہ اس کے پاس ہوتا ہے تو پھر وہ سمجھتا اور کہتا ہے کہ کاش کچھ وقت ہمیں اور مل جاتا تو میں کچھ نیکیاں کر لیتا اور پھر میں آخرت کا سفر شروع کرتا. لیکن اس کے یہ تمام جملے ہوتے ہیں، ان کے تمام افسوس ہوتے ہیں، اس کی امیدیں اس وقت پوری نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ ان کے پاس یہ قیمتی وقت نہیں ہو پاتا ہے. تو یہ وقت ایک انمول نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے تو اس کی قدر اور اس کی جو نعمت ہے اس کا ہمیں احساس ہمیشہ ہوتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا ہے، یہ بڑا انمول ہے، اس کی قیمت ہم نہیں لگا سکتے ہیں. اس کو ہم آسانی سے ہم اس انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وقت اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ ہم اس وقت کو کسی فیکٹری میں یا کسی کارخانے میں اس کو ہم اس کے بدل بنوا نہیں سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم کسی سے اس وقت کو ادھار بھی نہیں لے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اس وقت کو ہمیں ادھار دے سکتا ہے، اور نہ ہی ہم کسی وقت کو کسی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں وقت میں نے ضائع کر دیا، آپ مجھے دے کر اس وقت کو میری پورتی کریے. وہ بھی ممکن نہیں ہے.
اور یہ کوئی کپڑا نہیں ہے کہ آپ کے پھٹ جانے کے بعد، یہ ختم ہو جانے کے بعد پھر کارخانے کے اندر نیا بن کر آ جائے گا۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو مختصر سی زندگی کے ساتھ ہمیں دیا ہے۔ اس وقت کی قدر و قیمت کو جان کر ہمیں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا ہے۔ آج ہم اس وقت کی قدر اور احساس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ حساب کیے جانے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب کرو۔ آج اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، ہم سب ابھی باحیات ہیں، تو ہمیں جیتے جی زندہ رہتے ہوئے ہمیں اس وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ میں جب قبر میں چلا جاؤں گا اس وقت ہم کریں گے، اس وقت دیکھا جائے گا، اس وقت سوچا جائے گا، اس وقت آپ کے آنکھوں کے آنسو کے علاوہ، آپ کے خون بہانے کے علاوہ اور آپ کے رونے دھونے کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ صرف آپ افسوس پہ افسوس کرتے رہیں گے، اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر ملتے رہیں گے، آپ کا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے غنیمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ وقت دیا ہے، اس وقت کی قدر کر کے ہمیں اس وقت کو اپنی زندگی کے ساتھ صحیح انداز میں بتانے کی کوشش کرنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت ایک تلوار کے مانند ہے، اگر آپ نے اس وقت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تو آپ وقت کو آسانی کے ساتھ کاٹ سکتے ہیں، اگر اپنے ہاتھ سے اس کو ضائع کیا تو یہ وقت آپ کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ جس طریقے سے میدان جنگ میں آپ اگر دشمن کے سامنے موجود ہیں، آپ اگر کچھ بھی حرکت نہیں کرتے ہیں تو دشمن آپ کو مار کر ختم کرے گا۔ اسی جگہ پہ اگر آپ مستعدی کے ساتھ اور پوری چستی اور پھرتی کے ساتھ اپنے ڈھال کو اور اپنے کمان کو سنبھالتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں تو ضرور ہے کہ دشمن آپ سے مات کھائے گا۔ ایسا ہی یہ وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔